بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ادب العربی فی العصر الجاہلی، اگر آپ میرے وہ تاریخ ادب پہ لیکچر سن چکے ہیں تو اب یہ جب آپ ان کے بعد ان کو پڑھیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے، پہلے آپ وہ سن لیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کم عہدن فی تاریخ الادب العربی، کہ تاریخ ادب عربی کے ادوار کتنے ہیں؟ یہ میں لیکچر میں بتا چکا ہوں، 5 ادوار ہیں، وہ کون سے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ہے کہ وَيَبْتَدِي بِاسْتِقْلَالِ الْأَدْنَانِيِّينَ عَنِ الْجَمْنِيِّينَ فِي مُنْتَصِفِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ لِلْمِيلَادِ وَيَنْتَهِي بِظُهُورِ الْإِسْلَام، کہ دور عدنانیوں کے یمنیوں پر برتری سے اسلام کے ظہور پر جو عہد ختم ہوتا ہے وہ کون سے عصر جہلی ہے؟ تو یہ 5ویں صدی جو قبل اسلام ہے وہاں سے شروع ہے، یعنی 450 سے، اور 622 پر یہ جہلی دور جو ہے نا یہ ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے آپ کے سامنے وہ ہے کہ عصر صدر الاسلام، کہ اسلامی زمانہ، اور یہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ تو یہ اسلام کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور عہد امیہ کے اختتام 132 تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور ہے نا وہ ہے عصر عباسی، عہد عباسی ہے۔ یہ دور اس کی ابتدا تاتاریوں کے، اس کی ابتدا جو ہے نا 132 ہجری سے ہے، اور اختتام سقوط بغداد ہے جو 656 ہجری ہے۔ یہ بالکل آسان ہے، صرف آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ جب آپ وہ سنیں گے تو ان کو سمجھنا کس طرح آپ کو آسان ہوگا۔ سقوط بغداد کے بعد سے جو دور شروع ہوتا ہے 1220 ہجری تک، وہ ہے عصر ترکی، وہ ترکی یہ چوتھا دور ہے۔ اور جب محمد علی پاشا مصر کا حاکم بنا ہے، اس دور سے جو شروع ہوتا ہے وہ ہے دور جدید جو تاحال جاری ہے۔ العرب امت من الامم، کے عرب کس قوم سے ہیں؟ تو عرب جو ہے نا سامی اقوام ہے۔ والمؤرخون، اور مؤرخ جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں عرب کو کتنے طبقات میں؟ عرب کے 3 طبقات ہیں، بیدہ وغیرہ وہ میں بتا چکا ہوں۔ عاد، سمود، تسم، جدیس، یہ عرب بیدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عدنان اور نظاری جو ہے نا یہ عرب مستعربہ سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے نا سوال نمبر 12، اولاد اسماعیل یعنی عرب مستعربہ سے ہیں۔ ما ہوا اشہر سوق من اسواق العرب، سب سے مشہور بازار یا سب سے مشہور میلہ عرب کا کون سا تھا؟ یہ بھی میں ادھر بتا چکا ہوں، یہ عکاظ کا میلہ تھا۔ من ہوا اسقف نجران، نجران کا اسقف۔ خطیب العرب، حکیم العرب، یہ کون تھا؟ یہ قیس بن سعدہ الایادی تھا، اس کا تعارف بھی میں بتا چکا ہوں۔ یہ کون تھا؟ یہ بڑا خطیب تھا، یہ خطیب عرب بھی تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں سنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ کے میلہ میں اس کو سنا، آپ نے تعریف کی، آپ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ ایک قوم کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ سوال نمبر 18 میں، فی من قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ قسم انی لارجو یوم القیامت یبعث امت واحدہ یبعث امت واحدہ، کہ بطور ایک امت کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ وہ سعدہ الایادی ہے۔ من ہوا فارس الیمن، یمن کا شاہ سوار خطیب، اس کے متعلق بھی میں نے بتا دیا تھا، عامر بن مادی کرب زبیدی ہے۔ یہ من ہوا باطل القادسیہ، قادسیہ کا ہیرو، یہ عامر بن مادی کرب ہے، اس وقت اس کی عمر 110 سال تھی۔ عمر بن مادی کرب زبیدی کون تھا؟ کانا خطیبہ، یہ خطیب تھا۔ ہاں، کانا یہ شمار کیا جاتا تھا شعراء کے دوسرے طبقہ میں اور خطباء کے پہلے طبقہ میں۔ کون؟ یہی عمر بن مادی کرب جو تھا نا، عمر بن مادی کرب زبیدی، یہ پورا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ الشعر، شعر کسے کہتے ہیں؟ یہ آج کے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ موزون، مقفع، الموزون والمقفع، موزون اور مقفع دونوں شعر میں آتے ہیں۔ سائر الاوزان التي حصرها فی 15 وزن وسماها بحور، یہ کس نے کیا ہے؟ کہ اشعار کے جو اوزان ہیں وہ دریافت کرنے والا خلیل بن احمد فراہیدی ہے، اس نے 15 اشعار وہ کیے ہیں، 15 وہ اوزان اس نے دریافت کیے ہیں، ان کو بحور، بحر کا نام دیا اس نے۔ انواع و شعر، شعر کی کتنی قسمیں ہیں؟ شعر کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی آج کے لیکچر میں
یہ سوال نمبر 26 جو ہے نا شعر غنائی، اس کا دوسرا نام شعر وجدانی ہے، اس کی بھی تعریف میں بتا چکا ہوں، آپ دوبارہ سن لیں۔ وہ شاعری ہے جس میں شاعر اپنی طبیعت سے مدد لیتا ہے اور اپنی قلبی واردات کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 27 ہے کہ الاجازہ و شاہنامہ من الشعر قصصی، اس کا تعلق تمثیلی یا قصصی اس سے ہے جس میں قصصی سے ہے کہ اس میں کسی قوم کے قصے بیان ہوتے ہیں نظم کی شکل میں۔ فشعر العربی، شعر عربی کیا ہے؟ یعنی عربی اشعار صرف غنائی ہیں، عربی اشعار صرف غنائی ہیں، عربی اشعار میں یہ ڈرامائی، یہ قصصی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کے متعلق میں بتلا چکا ہوں کہ عرب لوگ جو تھے نا وہ اپنے وجدانات ہی بیان کرتے تھے، ان میں دیگر کو پڑھنا پڑتا ہے، بڑے گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کئی کرداروں کو جوڑنا پڑتا ہے، پہلے سے ایک خاکہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ عرب لوگ ایسی چیزوں سے بالکل کیا تھے؟ آزاد تھے۔ سوال نمبر 29 ہے، کس نے یہ کہا جو عربوں نے کہا وہ تم تک بہت کم پہنچا ہے، اگر وہ زیادہ آتا تو بہت سا علم اور شاعری تم تک پہنچتی؟ تو یہ کہنے والے جو ہے نا ابو عامر بن علا ہیں، ابو عامر بن علا نے یہ ایسا کہا ہے کیونکہ یہ جو جہلی شعراء ہے ان کا بہت کم ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ شعر کو جو لکھنے کا زمانہ ہے وہ 200 صدی بعد کا ہے اسلام کے، تو بہت ممکن ہے کہ اس دوران اشعار میں تحریف، تبدل، تغیر، کچھ بعد والوں نے اپنی طرف سے چیزیں ملا کر شعراء جہلی کی طرف منسوب کر دی ہیں، اس وجہ سے بہت کم پہنچا ہے۔ من الف جمہرہ اشعار العرب، یہ کتاب کس نے جو ہے نا تالیف کی ہے؟ تو ابو زید قرشی نے یہ کتاب تالیف کی ہے، اور اس کتاب میں 49 قصائد کو اس نے جمع کیا ہے۔ یہ ابو زید قرشی نے، ان میں سے پھر 7 قصیدے مشہور ہیں جن کے متعلق ہم اپنے دیگر لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو ادب جاہلی کے متعلق یہ 29-30 سوال بڑے اہمیت کے حامل ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں، امید ہے کہ ان سے سوالات آئیں گے۔